ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ رحمت الہی کیسے ملتی ہے؟ بندے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے، بالخصوص جن بزرگوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں جن میں درود پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے، یا اس طرح کا کوئی باب باندھا ہے اپنی کتاب میں درود پڑھنے والوں کو ملنے والی برکات کو بیان کیا ہے۔ بہت پیارے اور ایمان افروز تذکرے ہیں۔ کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی برکت سے اپنی زیارت سے نوازا، کسی کے لیے اس کا جنت میں مقام دکھایا گیا، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، اور بہت ساری روایتیں، بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک بڑی زبردست اور ایمان افروز فضیلت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ 1,00,000 امتیوں کی شفاعت، یہ مجدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہا ہے۔ تو جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا کہ میں 1,00,000 افراد کی شفاعت کروں؟ اتنا فضل مجھ پر کیسے ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے ہو۔ آئیے محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھیں اور ساتھ میں یہ نیت رکھیں کہ اس سے اللہ راضی ہو، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے اور ان کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مومنو پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے درود پڑھ رہے ہیں تو مومن کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا ہی لب پر جاری ہو جائے، تھوڑی سی کوشش بھی کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اپنی مصروفیات کو بھی دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا زبان کو ذکر کی طرف مائل کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف ہوگی اور لبوں پر درود و سلام جاری ہوگا۔ بھی آئیے سلسلے میں شامل کرنے لگے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من
بالحق اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو۔ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو۔ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے فیض پاتے رہیں اور پاکیزہ رہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے مضامین کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ اس میں پچھلی امتوں کے حالات بھی ہیں اور ان کے واقعات بھی ڈسکس کیے گئے ہیں،
لوگوں پر عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی بیان کیا ہے، اور نیکوں کے لیے اس نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ جس نے اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی آباد فرما دیا۔ ان مضامین کو بھی رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے گناہوں کی سزائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بڑا کارساز ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری کہ ہم نیکی کریں، اور کوئی بندہ گناہ کرے تو اس کی شان میں کمی نہیں کر سکتا۔ مکلف ہم ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے فرمودات کو ماننا ہے۔ جس طرح اس نے زندگی گزارنے کا کہا ہے ہم ویسے زندگی گزاریں گے تو پھر وہ ہماری نیکیوں سے انشاءاللہ راضی ہوگا اور ہمیں انعامات عطا فرمائے گا۔ لیکن جو اپنے پالنے والے کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، گناہگار ہوگا، اور گناہگار پر اللہ ناراض ہوا تو شدید عذاب ہے۔ اللہ کریم نے اپنے عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں مختلف انداز اور مختلف طریقہ کار بیان کیے ہیں عذاب کے۔ کہیں ٹھنڈک کا عذاب ہے تو کہیں شدت والی گرمی کا عذاب ہے، کہیں آگ ہے تو کہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جو عذاب دینے پر مقرر فرشتے ہیں ان کی مار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت عطا کرے اور عذاب سے بچائے، اور کام بھی وہ کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو کچھ سلسلے میں آج گفتگو رہے گی ان کاموں کے بارے میں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے بندہ تو کن کن سزاؤں کا اسے دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے کہیں اپنے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں عذاب علیم ارشاد فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ کسی کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے مظاہر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، اپنا کرم ہم پر فرمائے۔ ہم اس سے اس کے فضل کا ہی سوال کرتے ہیں، ہم اس کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم سب آج انشاءاللہ سلسلے میں یہ نیت کر لیں، یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جن باتوں سے بچنے کا کہا گیا ان سے انشاءاللہ بچیں گے، اور جن نیکیوں کی ترغیب ہمیں ملے گی انشاءاللہ ان نیکیوں پر عمل بھی کریں گے، ان نیکیوں کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نعت خوان اسلامی بھائی عدنان شیخ اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشف حصولا جميع خصاله حصولا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں نثار تیرے کلام
جس کو زبان نہیں، میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن وہ سخن ہے جس میں سخن وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، اور کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسیں کہ جہاں دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسیں کہ جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مجھ انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے صحرا صحرا ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے ساری دنیا کا سردار مدینے میں رہے اور دور رہے کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہے بھی اٹھاتا حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور میری جان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم بھلا دیتی ہے ان کی شفقت بھلا جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا
میں رہے چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کے آزم چھوڑ آیا خود دلوں جان یہ کہہ کے آزم آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے میرا سامان مدینے میں رہے بڑھ کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت بھی پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینہ خبر گئی۔ آج یہ جو مدینہ منورہ کے حاضری وغیرہ کے حوالے سے یا مدینہ میں رہنے کے حوالے سے جس طرح دان بھائی نے کلام پڑھا، اس طرح کے کلام ذہن میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج سلسلے کا عنوان ہے گناہوں کی سزائیں۔ سزا سے تو ہر بندہ بچنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ سزا نہ ملے، سزا سے میں بچ جاؤں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ غلطی بھی چھوڑ دے، تبھی تو اس پر شفقت کی جائے گی، اس پر رحمت کی نظر کی جائے گی، کہ اندازہ ہو کہ یہ بندہ جو غلطی کر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو شرم ساری ہے غلطی کرنے کے بعد، وہ یہ دیکھنے والے کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہاں یار یہ غلطی کر کے نا بندہ شرمندہ ہے، تو اب یہ اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کسی نے قصور کر دیا، کوئی نقصان کر دیا، ایون ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا، اور ہلکی پھلکی کوئی ٹکر لگ جائے تو بسا اوقات مسکرا کر دیکھنے سے کام ہو جاتا ہے، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا ڈر جائے، یار معاف کر دو یار، بس میری غلطی تھی، غلط آ رہا تھا، میں لگ گئی، تو اگلا بالکل اگنور کر دیتا ہے، چلو اچھا کوئی بات نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹکر اتنی زیادہ تیز نہیں لگی ہوتی، ایکسیڈنٹ اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ سینہ تانتا ہے نا یہ غلطی کرنے کے بعد، ہاں ہو گیا اب کر لو، دیکھتے ہیں کون کس کے والد صاحب زیادہ بڑے ہیں، تو پھر اب یہ فیصلہ روڈ پر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی بات کا بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور جس بات کو اگنور کیا جا سکتا تھا اور اس بات پر پھر خون بہنے لگتا ہے۔ گناہوں کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم اسے معاف کر دیتا ہے۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ بندہ گناہ کر جاتا ہے تو اس کرنے کے بعد سزا ملنے تک وہ گناہ میں لگا رہے، یا پہلے ہی کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مرکب من الخطاء والنسیان، خطا اور نسیان سے انسان جو ہے وہ مرکب ہے، بنا ہوا ہے۔
بھول جانا، خطا ہو جانا یہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیر الخطائین ان لوگوں کو قرار دیا ہے کہ جو بھول جانے کے بعد، شیطان کے بھلا دینے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس اپنے فعل پر، اس کام پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے خطا ہوگی انسان سے دنیا میں رہتے ہوئے، حتی امکان کوشش یہ کرے پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان نافرمانیوں سے بچائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والی ہیں۔ وہ گناہ چاہے صغیرہ ہوں بھلے کبیرہ ہوں، لیکن چونکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس اعتبار سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب شیطان نے بھلا دیا، ظاہر سی بات ہے مسلمان کی ایک جنگ ہے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ ظاہری طور پر اگرچہ اسے نظر نہیں آ رہی، لیکن یوں ہے کہ یہ ہے بندہ رحمان جو مسلمان ہے، اور اس جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کی اس کو تعلیم ہے، اور یہی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب رستے میں ایک شیطان ہے جس نے اسے ورغلانا ہے، جس نے اسے بہکانا ہے، اچھے درست رستے سے اس کو دوسرے رستے کی طرف، صراط مستقیم سے بھٹکا کر اس نے دوزخ کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہاں ہے، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری یہاں یہ بنتی ہے اس رستے پر نہ جائے جس رستے پر شیطان سے ملاقات ہو، شیطان کا جو رستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر یوں کر کے خط کھینچا تھا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یوں سائیڈ پر جو ہے نا وہ لکیریں، لائنیں لگا کر ارشاد فرمایا، یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو درمیان میں جو رستے ادھر ادھر اس سے نکل رہے ہیں یہ بندے کو بھٹکانے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے صراط مستقیم، درست راستہ، سلف صالحین کا راستہ، اللہ کے نیک بندوں کا جو رستہ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، دین سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اچھا، اب اگر اللہ نہ کرے اس باوجود اس کے بعض اوقات خالد بھائی اگر گاؤں دیہات میں آدمی جائے نا، تو یہاں شہروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے جہاں درخت ہوتے ہیں، تو یہ جو فصلیں کاشت کرتے ہیں لوگ، تو عام طور پر جو چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے نا جس کو پگڈنڈی کہتے ہیں، یا اس سے بھی اور چھوٹا سا رستہ، بالکل اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بننا، تو وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں طرف، رستے کے دونوں طرف جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، فصلوں کو بچانے کے لیے اگائی ہوتی ہیں، جانوروں سے بچانے کے لیے بھی ایک باڑ سی لگائی ہوتی ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس رستے سے جو گزرنے والے لوگ ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو، چادروں کو سمیٹ کر گزرتے ہیں وہاں سے، یعنی چھوٹا سا رستہ ہے، گزرنا ہے آپ نے وہیں سے، اور دونوں طرف اس کے خاردار تاریں ہیں یا جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اب اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو سمیٹ کے، تاکہ میرے کپڑے جو ہے وہ اس کے اندر الجھ کر پھٹ نہ جائیں، مجھے تکلیف نہ پہنچے، تو اس چھوٹے سے رستے سے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اور کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم نے یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، یہ جو خواہشات نفسانی ہیں، جو شیطان کے جال لگے ہوئے ہیں ہمارے رستے کے اندر، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، سمیٹ کے اپنے آپ کو، خواہشات کو کلوز کر کے، اپنی جو یوں کہہ لیں طلب ہے، بلکہ جو بزرگان دین ہیں وہ تو یہ جو بعض چیزوں سے ہمیں منع کرتے ہیں کہ جو جائز آپ کی خواہشات ہیں اس کو بھی لمیٹڈ رکھیں، یعنی جیسے بد نظری کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، گناہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فضول نظری سے بھی بچاؤ۔ ادھر ادھر اگر فضول دیکھنے کی عادت ہوگی تو یہ جو فضول دیکھنا ہے یہ تمہیں گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر ہم نے ایسے ہی اپنے آپ کو سمیٹ کر، اپنی خواہشات کو، جو فضولیات ہیں اس سے بھی بچا کر، اور گناہ سے تو بدرجہ اولا بچانا ہے اپنے آپ کو، اس سب کو بچا کر ہم نے وہ جو چھوٹا سا رستہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو گزار کر اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی منزل کی طرف پہنچنا ہے۔ تو یوں انسان کا بھول جانا، شیطان کا بھلا دینا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگلا سٹیپ، اگلی بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے، اگر بھلا دیا اب کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اب ایک دفعہ گناہ ہو گیا ہے، اب تو پھر یوں کہہ لیں کہ معاذ اللہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی
اب ایک دفعہ ہو گیا جی، اب میں کیسے. بعض لوگ ایسے بھی ملے بیچارے نے ایک دفعہ یوں کہہ لیں بھولے سے کوئی گناہ کر لیا، اب شیطان اس کو کیسے ورغلاتا ہے، تو نے یہ کام کر لیا، اب تو مسجد تو جا ہی نہیں سکتا، اب تو نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اب تو فلاں کام نہیں کر سکتا، فلاں نیکی نہیں کر سکتا، اس کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دینا. اب وہ اس گناہ پر میں چھوڑنا چاہتا ہوں جی، لیکن وہ تو اتنے دن تک تو میں مسجد میں ہی نہیں جا سکتا. اور یوں حالانکہ جو یعنی شیطان کا کام تو ورغلانا ہے نا، لوگوں کو دور کرنا. اسے پتا ہے کہ اگر یہ اس پر شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور اس نے وہ جو پرانی روٹین ہے اس کو چھوڑ کر اگر اس نے تبدیلی لے آیا یہ اپنے شب و روز کے اندر، پھر تو یہ سدھر جائے گا. اس لیے اس کو اسی طرح کے وسوسے ڈالے گا. اب وہ ڈر کے مارے کسی سے پوچھے گا بھی نہیں جا کے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہوگی، اب میں کیا کروں، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کرتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر شیطان نے بھلا دیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، فوراً رب کے در کے سوا اور کون سا در ہے، اسے ناراض کر کے بندہ جائے کہاں، وہ بہت آسانی سے راضی ہو جاتا ہے اگر بندہ راضی کرنا چاہے. حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ندامت اور شرمندگی کو توبہ قرار دیا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے تو دیکھے، اور پچھلی قوموں کے واقعات وہ ہمیں رغبت دلانے کے لیے ہے. بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اور جب اسے خیال آیا اپنے خالق و مالک کی جانب وہ متوجہ ہوا، اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، آئندہ نہیں کروں گا، مالک خالق اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ جو اگلا معاملہ ہے اس کے اندر سستی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت رہتا ہے. توبہ اور استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے لیے جو ہے نا، وہ اس کے لیے بھی ٹائم مقرر کیا جاتا ہے. فلاں وقت آئے گا تو توبہ کروں گا، اچھا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا ابھی جمعے کا دن آئے گا پھر کروں گا، اچھا ابھی عمرہ کرنے جاؤں گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا پھر کروں گا. بعض لوگوں کے رویے بھی تو ہمیں معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ توبہ کی طرف آنے نہیں دیتے. بالکل کوئی بندہ غلطی سے نفس کے بہکاوے میں آ کر چلے، جان بوجھ کر اس نے اپنی عادت اور وتیرہ بنا لیا گناہ کرنے کو، اور وہ گناہ گار یا فاسق کے طور پر ہی مشہور ہے، یا چلے عوام یوں نام تو نہیں رکھتی کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے یا فاسق ہے، یہ کم از کم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ برا آدمی ہے. اب وہ برا آدمی جب اچھا آدمی بننے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، تو اس کو اس کی برائی پر مذمت نہیں کی جا رہی ہوتی، بلکہ برے آدمی کے برائی چھوڑ کر اچھائی اپنانے پر اس کی مذمت کرتا ہے. وہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو کوئی بیچارہ بھولا بھٹکے سے مراد جو نمازوں سے بھٹکا ہوا تھا، اپنے خالق و مالک کو بھولے ہوئے تھا، اگر کوئی ایسا آدمی مسجد کے اندر نظر آ جائے، ارے تم بھی، تمہارا کیا کام ہے یہاں، تم بھی مسجد میں آئے ہو، یہ اس طرح کے تیکھے جملے کسی سامنے والے کو کہنا اور اسے آر دلانا. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائے، اسے شرمندہ کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، جس کو وہ چھوڑ چکا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے. ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. ایک ایسا آدمی جس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ مسجد کے اندر وہ آ گیا ہے، فجر کے اندر مل گیا، آج تمہاری بھی آنکھ کھل گئی ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے، اگر وہ آیا ہے اس کو آپ تھپکی دیں، ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا کام کیا آپ نے، آپ کو روز آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. آج آپ دیکھنا آپ کا دن کتنا اچھا گزرے گا، ماشاءاللہ صبح اللہ کا نام لیا ہے. وہ اس کو رغبت دلانے کی بجائے آپ اس طرح کے تیکھے جملے بول رہے ہیں کہ اگلے ٹائم آئے. شراب پلانے والا تو یہ رغبت دلائے کہ تم یہ پیو گے تو غم بھولو گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بندہ آیا ہے تو آپ اس کو نماز کی رغبت دلانے کے بجائے الٹا ڈرائیں کہ تم یہاں کہاں آ گئے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو نعوذ باللہ بندے کا آپ کرنے کیا لگے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے جملوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی نیکی کی طرف آ جائے، لیکن یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ہمارے جملوں کی وجہ سے کوئی نیکی سے دور چلا جائے. اب آپ کہیں وہ نیکی نہیں کرتا تو جناب یہ تو اس پر وبال ہے، اس پر جو وبال ہے سو ہے، گناہ کرے گا تو غلطی تو اس کی ہے، لیکن وہ جب نیکی کی طرف آ رہا تھا تو دروازے تو آپ نے بند کیے ہیں، اس کی آنکھوں پر پٹی تو آپ نے باندھی کہ نہیں یہ راستہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا راستہ وہ ہے. اس کے اچھے راستے کو ڈائیورژن لگا کے غلط ٹریک کی طرف تو آپ نے موڑا ہے. میں نے بس حیرانی ہوتی ہے، اور عجیب بات ہے یہ کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندے کو مسجد میں باقاعدہ یہ جملے کہے گئے
تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ہوئے ہوئے وہ بیچارہ خود بھی میں جانتا ہوں مطلب بڑے جتن کر کے اپنے آپ کو بہت مار کر وہ مسجد میں آیا تھا، اللہ اکبر. اور یہاں اس بندے کو یوں کہا گیا تو بڑا افسوس ہوا. میں بہرحال جیسے ہی نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میں اس بندے سے ملا جا کے کہ یار وہ بس لوگوں کی شاید تربیت نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں. آپ دل برداشتہ نہیں ہو نا، آپ نے مسجد آنا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا، اللہ اس نے کسی نے مجھے یوں ہی کہا تھا، ہم، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سال بتائے اس نے. اللہ. یعنی عید کی نماز پڑھنے بھی وہ بندہ مسجد نہیں گیا. اس بندے نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد سے میں نے عید بھی چھوڑی، جمعہ بھی چھوڑا، اور یہ سب میں نے چھوڑے ہوئے ہیں. اور آج میں آیا تھا، دیکھو آج پھر اس بندے نے یہ کہہ دیا، تو اب میں کیوں آؤں گا مسجد؟ اللہ. بہرحال کوشش کر کے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی تربیت ہے کہ ذہن بنایا جائے اور نیکی کی دعوت دی جائے، تو وہ تو ایک کام کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، یہ اسٹائل کیسا ہے یار، لوگوں کو گناہ کی طرف ہی لے جا رہا ہے. بلکہ فیضان بھائی میں چاہوں گا اس پر تھوڑی گفتگو مزید آپ فرمائیں کہ رب العالمین جل وعلا کا تو فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، واہ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو. یہ ہم کس ٹریک پر چل پڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچہ ہو یا بڑا ہو، جب بھی کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو ڈسہارٹ کر دیا جائے کہ یار تم ایسے ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہو. تو اگر ہم کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے، کسی کو تھپکی دیں گے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو تھپکی دی جائے تو وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی دنیاوی شعبہ ہے، اس میں اگر کوئی کام کرنے والا آیا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اگر ہم اس کو حوصلہ دیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرنا، اور اگر اس کی اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو امید ہے کہ وہ جو غلطیاں اس سے پہلے ہوئیں وہ اس سے ختم ہو جائیں. یہاں پر جو آج ہمارا موضوع ہے گناہوں کی سزائیں، دیکھیں جب کسی چیز کے بارے میں فائدے پتہ چلتے ہیں، صحیح. کسی چیز کے بینیفٹس پتہ چلتے ہیں، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا قلب اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب کسی چیز کے بارے میں نقصانات اس کا پتہ چلے، کسی چیز کے نقصان کا علم ہو جائے کہ یار اس میں تو میری جان کا خطرہ ہے، میری صحت کا خطرہ ہے، میرے مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. گناہ جو ہے یہ تو آخر گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ اگر کسی گناہ پر انسان کی پکڑ ہو گئی تو اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ مت دیکھو گناہ صغیرہ کر رہے ہو یا گناہ کبیرہ کر رہے ہو، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم یہ نافرمانی کس کی کر رہے ہو. یہ نافرمانی کس کی ہے؟ یہ رب قادر عز و جل کی نافرمانی ہے. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے نقصان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن پاک نے بھی احادیث مبارکہ میں بھی گناہوں کے متعلق اس کے عذابات بیان کیے ہیں تاکہ بندہ ان سے بچے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا کہ ظاہری گناہ سے اور باطنی گناہ سے بچو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ بے شک جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پر قرآن پاک نے فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو. تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں پر دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہری گناہ سے مراد اعلانیہ گناہ، مجمع عام میں کیے جانے والے گناہ چھوڑ دو، اور باطنی گناہ یعنی چپ کر کیے جانے والے گناہ تو یہ بھی چھوڑ دو. یعنی نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرو، نہ ہی اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرو، ہر طرح سے گناہوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لو. کیا بات. اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ اعضاء کے گناہ ہیں، ظاہری اعضاء کے گناہ ہیں، آنکھ سے کیے جانے والے گناہ، ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے کیے جانے والے گناہ. یعنی جو بندہ کوئی عمل کر رہا ہے تو دیکھنے والا اسے دیکھ لے، جی اس گناہ کو چھوڑ، اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے تو یہ گناہ چھوڑ دو. اور باطنی گناہوں سے مراد یہ ہے کہ جو دل کے گناہ ہیں،
حسد، تکبر، یہ کون ریاکاری، یہ گناہ چھوڑ دو. کیونکہ یہ بظاہر تو یہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس کا تعلق دل سے ہے. یہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں، باطنی بیماریاں کہلاتی ہیں. تو یوں قرآن پاک میں دونوں ہی طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اچھا اب دیکھیں حکم ارشاد فرمایا کتنا خوبصورت انداز کہ یہ بچنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی آگے اس کا نقصان بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. تم چھوڑ دو کیونکہ جنہوں نے کیا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. اب جہنم کا عذاب اگر ہم دیکھیں تو خالد بھائی جہنم کے اندر سے اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو خالد بھائی دنیا، اہل دنیا جو ہے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے. اسی طرح کھچر کے برابر بچھو ہیں کہ اگر وہ کسی کو ڈس لیں تو وہ 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے. اتنا خطرناک جہنم کا عذاب ہے. تو جب اتنا شدید نقصان ہے تو کیوں نہ ہم گناہوں کو ہی چھوڑ دیں. آج ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری تو ڈائگنوز ہو گئی ہے لیکن اب کوئی پرہیز ہے، کسی چیز سے بچنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا مرض دیر سے صحیح ہوگا، بہت سارے نقصانات بتاتا ہے. پھر ہمیں دنیا والے اس کام کو کرنے پر مجبور کر دیں، وہ چیز کھلانے پر مجبور کر دیں، ہم نہیں کھاتے. اگر ہم اپنی صحت کا خیال اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کہ نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا ہے یار، اگر میں نے یہ کھایا تو مجھے یہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو جب رب تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا اور بالآخر وہ جہنم، تو کیوں ہم گناہوں سے نہیں بچتے؟ اچھا یہ تو آپ چلیں اخروی اعتبار سے نقصان کی بات کر رہے ہیں نا ہم، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے. ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں یار ایسا کیا کیا ہے میں نے جو مجھ پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، ایسا مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اصل میں پتہ کیا ہے فیضان بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ایسا مجھ سے کیا ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ گناہوں میں لگی، ایسا ہی ہے. اور انہی میں سے میں بھی ایک ہوں. جب ان پر کوئی وبال نہیں آ رہا تو مجھ پر کیوں آیا ہوا ہے؟ بالکل. وہ اپنے عدالت لگا کر خود ہی مجرم بن کے، خود ہی جج بن کے، خود ہی فیصلہ کر کے اپنے آپ کی برات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب والا آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کچھ نہیں کر رہے. گویا نگرانی شورا بھی اس موضوع پر جب تربیت فرماتے ہیں تو ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، گویا یہ کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، گانے باجے سننا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو وہ ہے جو جاری ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو حالانکہ ایک تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کو تو خطرے میں نہیں لاتی نا، یار ایسا کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ ان چیزوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. حالانکہ وراثت کا حق دبایا ہوا ہے، اپنے پاس زمین میں بیٹھے ہوئے وہ اس کا وارث کوئی اور ہے، بالکل، لیکن وہ بچپن سے ہی ہم اس میں رہ رہے ہیں تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے کہ یہ ہم نے حق مارا ہوا ہے کسی. بالکل. اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل پر جو اتنے عذابات دنیا میں آئے دردناک قسم کے، مثال کے طور پر ان کی صورتیں بگاڑ دی گئیں اور ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا، انہیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں نا اتنے سخت عذابات آنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ اب جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بڑا سننے کے مقابلے میں اگر یوں دیکھیں نا کہ واقعی ذہن اگر بندہ اس کی طرف لگائے کہ کیا آخر پیچھے ریزن کیا تھا، تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا تھا وہ اسے چھوڑ دیتے تھے. جن کاموں کا کہا جا رہا ہے اس کو چھوڑ لیں، اور جن کاموں سے منع کیا جا رہا تھا انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ انہی کاموں کو کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا اور وہ دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح آدمی اپنی قمیص سے نکل جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی پریشانی ہمیں اگر پہنچتی ہے تو اس کا سبب ہمارے بزرگان دین بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، یار یہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں. امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس غم کا سبب
40 سال پہلے ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں. اس غم کا سبب میں 40 سال پہلے ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا نظریہ کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ پیچھے ماضی میں جا رہے ہیں کہ یار سم تھنگ از رانگ، کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ہم تو کچھ خطرے میں نہیں لا رہے ہیں. اسی طرح گناہوں کی دنیاوی نقصانات تو بے شمار ہیں کہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے. اسی طرح بندہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے. آج ہم دیکھ لیں فیضان بھائی، لوگ پریشان ہیں کہ یار اب اس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں کہ پہلے نام ہی نہیں سنے تھے ان بیماریوں. بالکل. وہ وبائیں پھوٹ رہی ہیں. مطلب کینسر کیا ہے؟ ایک پھوڑا ہوتا ہے، ایک چھالا ہوتا ہے، وہ بندے کی جان لے جاتا ہے. بالکل. اب علاج رسائی نہیں ہو رہی بندے کی وہاں تک کہ اس کا علاج کروا سکے. مطلب ڈاکٹروں کی وہی بات آپ کی، جو دھکے کھا رہا ہے لیکن سکون کہیں نہیں آ رہا ہے اسے. بالکل. اور اس گناہ سے توبہ کی طرف دھیان نہیں جا رہا. اب دیکھیں وہ جو دعاؤں کا سسٹم ہے نا جی، اس میں کتنی پیاری بات ہے. اچھا ابھی ہم کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بہت ساری تھاٹس کے ساتھ ایک بات یہ بھی گردش کرتی ہے معاشرے میں کہ یہ فلاں کی سازش ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے امراض پھیل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. قطع نظر اس کے کہ سازش ہے نہیں ہے کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جو دعاؤں والا ہمارا سسٹم تھا اس میں ہم ایک دعا پڑھتے تھے کچھ کھانے سے پہلے، کبھی کچھ کپڑے پہن رہے ہیں تو کوئی دعا پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. اللہ کے نام کی برکت سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نام کی برکت سے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب ہم اللہ کے نام کو اپنے کاموں میں شامل کیے ہوئے تھے تو بہت حد تک ہم بچتے بھی تھے. جب ہم نے اللہ کے نام کو بھلا دیا تو نتیجہ دیکھ لیجیے. خوف ایسے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی پریشانیاں. مطلب موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں ختم ہو گئی جناب، بندے کی مایوسی ختم نہیں ہو کے دے رہی. خالد بھائی کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ مایوسی کی وجہ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، بندہ اپنے ایمان پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ. ہم صرف ظاہری اسباب پر جو ہے نا انہی کے ہو کر رہ گئے ہیں کہ بس اسی پر ہے، میں یہ کروں گا تو یوں ہوگا، یہ کروں گا تو یوں ہوگا. حالانکہ بندہ مومن کو یہ چاہیے جو اس کے ذمہ ہے وہ کرے، جو کام اس کے کرنے کا ہے وہ کرے. لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ میں دوائی لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. میں دوائی لوں گا ٹھیک اس وقت ہوں گا جب میرا مالک و خالق اس کے اندر شفا پیدا کرے گا. جب وہ دوائی میرے مرض تک پہنچے گی. حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بارہا ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے. زندگی کے ہمارے بھی تجربات ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی ایک دوائی کھاتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، آرام ہی نہیں آتا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اسی دوائی سے آرام آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوائی مرض تک پہنچتی ہے تو اللہ کریم اس کے اندر شفا پیدا فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے خاتمے کا سبب بن جاتی بیماری کا. اور جب مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھیک ہو تو پھر وہ جو دوائی ہے وہ اس بیماری تک پہنچنے ہی نہیں دی جاتی. وہ آپ کھا رہے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہی، اثر نہیں کر رہی. میں اور آپ خالد بھائی ہم اس بات کو دیکھیں، یہ بہت دو چار والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. میں اور آپ دوائی خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے. میں اور آپ بستر پر لیٹ سکتے ہیں، نیند نہیں لا سکتے. یہ اور پھر اگر آ بھی جائے تو وہ نیند میری تھکاوٹ کو دور کرنے والی، مجھے سکون، اطمینان، چین عطا کرنے والی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب خالق و مالک چاہے گا. تو ہمیں چاہیے یہ جو چیزیں اس طرح کی خاص طور پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے تعلق رکھنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں بندہ مومن ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. مجھے چاہیے کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کروں، ورنہ جو میں کر رہا ہوں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تو رب کا فضل ہے. فرماتا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت کچھ ہم معاف کر دیتے ہیں. اور جو پیچھے فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم دنیا میں جو نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ترتب، اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اب اس کو بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ پہچان لیتا ہے، ریئلائز کر لیتا ہے، اور جو جان اور پہچان لیتا ہے وہ اس کی اصلاح کی طرف بھی آ جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے
اور اس نافرمانی کو وہ پہچان بھی نہیں رہا ہوتا. پھر وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں جی کیا ہو گیا ہے, پتہ نہیں برکت چلی گئی ہے, پتہ نہیں پورا نہیں پڑھ رہا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. وہی فجر میں کہاں تھے تو آج تک کبھی اٹھا ہی نہیں جی, میں تو الارم ہی اپنا آفس کے ٹائم کا لگایا ہوا ہے. زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کام میں نے کرنا ہے اور پھر بھولے سے رہ گیا ہے. چلیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں, نیت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, آدمی کرنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. یہ تو ایک جدا معاملہ ہے. ہم نے تو زندگی میں فجر کی نماز ایڈ ہی نہیں کی کبھی, کبھی الارم لگایا اور رات میں کہ بھئی میں نے صبح اٹھنا ہے, میری جو صبح ہے اس کی ابتدا نماز فجر سے ہوتی ہے, رکھا ہی نہیں کبھی, آپشن ہی نہیں رکھا. اور بقیہ جو کام ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, کسی آدمی سے پوچھیں بھئی کہ کس وقت آپ کی کیا روٹین ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ بتائے گا آپ کو. صبح اتنے بجے اٹھوں گا, ناشتہ کرنا ہے, چائے پینی ہے, اور پھر یوں کروں گا. پھر جن کی روٹین ہے مثال کے طور پر اخبار پڑھوں گا جی, تھوڑا اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ خبریں دیکھوں گا, آج کیا چل رہا ہے جی, ملک کا بھی پتہ ہونا چاہیے, پھر شہر کا بھی پتہ ہونا چاہیے, پھر ساری دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ غم اور دکھ بھی ہمیں لاحق ہیں کہ بھئی کہاں کیا ہو رہا ہے. اور بعضوں کا جو خبریں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں فلاں جنگل میں یہ ہو گیا ہے اور فلاں میں یہ ہو گیا ہے. تو یہ لیکن ہمیں آپ کا جملہ یاد آ رہا ہے, مجھے بالکل یاد ہے ان کی کہی ہوئی بات. تو فرمائیں. نہیں آپ کنٹینیو کریں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ ساری روٹین بتائیں گے سونے تک کی, فلاں وقت میں کھاؤں گا, فلاں وقت میں دوست کے پاس جانا ہے, اس سے ملوں گا, اس سے. وہ بندہ خدا نماز کا وقت درمیان میں آ رہا ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی یوں آدمی ایسے بے وقوف بن کر یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح عرض کروں, جس آدمی کی زندگی میں یہ جو فرائض واجبات, نماز کو جو یوں چھوڑ کے اپنی روٹین بتا رہا ہے, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ اپنے آپ کو پاگل بنائے ہوئے ہے. یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا. وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں وہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے. کوشش تو کرے, آئے تو صحیح. فجر کے لیے یہ بہانہ ہے آپ کی فجر جی آنکھ نہیں کھلتی, تو بقیہ جو 5-4 نمازوں میں آنکھ کھلی ہوئی ہے اس میں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ یعنی فجر کا پوچھیں نا تو عام طور پر جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ نہیں کھلتی, آپ نے آنکھ کھولنے کے کون سے اسباب بنائے ہیں؟ جلدی سو جائیں اور الارم لگائیں, 1 نہیں 2 3. جو فکر مند حضرات ہیں انہوں نے, یعنی جو نہیں سوتے رات بھر نماز کے لیے, جو اللہ والے ہیں, انہوں نے 3 الارم لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں ایک رہ جائے تو دوسرا, تیسرا. اور ہم جو غافل لوگ ہیں, ہمارا انداز یہ ہے, ایک تو فجر کی کوئی فکر نہیں ہے, اوپر سے اٹھنے کے لیے بھی کوئی اہتمام انصرام نہیں کیا ہوا, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون دینا اللہ تبارک و تعالی نے, یاد رکھیں جب اس کی طرف آئیں گے, اس کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھائیں گے, چل کے تو دیکھیں وہ خالق و مالک وہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو اس بات پر جو ہے وہ حیران ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تو بندہ ہوں, میں تو اس پر حیران ہوں, مالک و خالق تو مجھ سے محبت فرما, میں تیری مخلوق ہوں. ہم اس طرف آئیں تو صحیح. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے کرم والے رب سے؟ کس شے نے؟ دنیا نے, مال نے, دولت نے, یہی چیزیں ہیں جو ہمیں بھٹکانے والی ہیں. شیطان نے, حالانکہ وہ اپنے احسانات ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, یوں کیا, یوں کیا. تو اپنے خالق و مالک کی طرف آئیں, اس پر اعتماد رکھیں. دنیاوی اسباب بالکل ضرور اختیار کیے جائیں, لیکن اپنے خالق و مالک کو فراموش نہ کیا جائے. پریشانیوں کے بارے میں نا عدنان بھائی, پریشانی, دکھ, تکلیف کے بارے میں مختلف کانسیپٹس آپ کو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں. کہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دکھ ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں, اور کہیں مومن کے لیے یہ بشارتیں بھی ہیں کہ اس پر آنے والی مصیبت جو ہے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نا یہ سوال کیا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی آئی ہے یہ درجات کی بلندی ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پریشانی آنے کے بعد تمہارا تعلق تمہارے رب سے جوڑتی ہے کہ تم مزید رب سے دور ہو جاتے ہو. اگر پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد رب سے تعلق مضبوط ہوا ہے تو رحمت خداوندی ہے, اس پر شکر ادا کرو. اور اگر مزید دور ہو رہے ہو تو پھر غور کر لو کہ دنیا میں ہی برائی کی جو عذاب ہے اور برائی کی جو سزا ہے وہ تمہیں مل رہی ہے.
اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عذاب سے بچائے، ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور آخرت کے عذاب سے بھی مالک کریم ہماری جان چھڑائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات وہی ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مصلے پر نشان بنا کر اگرچہ یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوں کہ یا اللہ مجھے برکت دے، برکت دے، برکت دے، اور بے برکتی کے اسباب اپنے گھر سے ختم نہ کریں، اور پھر کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے بجائے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، ذرا گھر دیکھ لینا چاہیے کہ بے برکتی کے اسباب میں نے ختم کر دیے ہیں کہ نہیں کیے۔ میرے پورا گھر بے نمازی ہے اور مجھے گھر میں برکت چاہیے، تو مجھے بتائیے جہاں بے نمازیوں کا بسیرا ہو وہاں بے برکتی ہوگی کہ رحمتوں کا ڈیرا ہوگا؟ رحمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صالحین کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نیک بندوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی رحمتیں نیک اعمال کے ساتھ ہیں۔ جہاں نیکی ہوگی وہاں آبادی ہوگی، اور جہاں گناہ ہوگا وہاں بربادی ہوگی۔ یہ 2 + 2 = 4 والی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ہم نے نہیں ڈھونڈنا، کوئی بہت بڑی بات نہیں چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فصل کس زمین میں لگتی ہے، کیا ہم نے زمین کو ایسا تیار بھی کر رکھا ہے کہ وہ فصل وہاں لگ سکے؟ یہاں پتریلی زمین پہ بیٹھے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ باغ و بہار بن جائے، تو یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ لا یخرج الا نکیدا، اس پر اگر والذی خبث لا یخرج الا نکیدا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو بری زمین ہوتی ہے نا تو وہاں پر تو خش و خاشاک ہی آتے ہیں۔ والبلد الطیب، جو زمین اچھی ہو، پاکیزہ ہو، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پھل آتا ہے۔ تو اپنے دل کو ہم تیار کریں ایسے، اپنے اعمال کو، اپنے اعضاء کو ایسے تیار کریں کہ یہ زمین جو ہے وہ باقاعدہ ایسی ہو کہ بس اب اس پر رحمت کے پانی کا انتظار ہے، وہ پڑے تو فوراً باغ و بہار ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ ایک پیکج ہے ہمارے پاس، آئیے وہ پیکج شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آپ کی فرمائشوں کو اور آپ کے پیغامات کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ خود کو اچھا کرنے پر آج ہمیں دھیان دینا ہے۔ ہم پر جو پریشانی آتی ہے ہم اس کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، نماز تم نہ پڑھو، جھوٹ تم بولو، دل آزاریاں تم کرو، وعدہ خلافیاں تم کرو، لوگوں کو پریشان تم کرو۔ اب خود اپنا کریکٹر کا جائزہ لیں۔ ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر پا رہے، سیلف کریکٹر ہمارا درست نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے کون باہر سے آئے گا؟ نماز قضا کرنے کی ہم میں عادت ہے، جھوٹ بولنے کی ہمارے معاشرے میں عادت ہے۔ ابھی کہ جھوٹ کیا کوئی گن پوائنٹ پہ بلواتا ہے، جھوٹ بول ورنہ مار دیں گے، ورنہ تیری پاکستان کی یا تمہارے ملک کی ہم وہ نیشنلٹی کینسل کر دیں گے۔ کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ فلمیں دیکھو، گانے سنو، ڈرامے دیکھو، بے حیائی، بے شرمی، بدنگاہی، غیبت، چغلی، کیا یہ سب گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے؟ اس پہ بھی گلی کوچے خراب ہے، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، خود کو اچھا کریں گے نا تو سب اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ خود کو اچھا کرنے پر آج ہمیں دھیان دینا ہے۔ ہم خود کو اچھا نہیں کر رہے، ہم خود کو بہتر نہیں کر رہے۔ ہم پر جو پریشانی آتی ہے ہم اس کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے۔ گھر میں کچھ ہوا ہے تو جب سے بہو آئی ہے تب سے ہوا ہے، کاروبار میں خرابی جب سے اس کو نوکری پہ رکھا ہے تب سے ہوا ہے۔ او بھائی، اپنے اعمال کا جائزہ لو، نماز تم نہ پڑھو، جھوٹ تم بولو، دل آزاریاں تم کرو، وعدہ خلافیاں تم کرو، لوگوں کو پریشان تم کرو، ملاوٹ کا مال تم بیچو، رشتے داریاں تم کاٹو، قطع رحمی تم کرو، یہ ساری برائیاں پریشانیاں آپ کرو، اور اب بولو اس کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اب خود اپنا کریکٹر کا جائزہ لیں، ہم ذات کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا۔ یہ نہ کہیں یار وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے میں بھی گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہے، وہ بھی رشوت دے رہا ہے میں بھی رشوت لوں گا تو کیا ہے، میرے رشوت نہ لینے سے کیا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ پاک ہو جائے گا؟ اور ڈپارٹمنٹ پاک ہو یا نہ ہو، خدا کے بندے آپ تو رشوت سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ کہا جاتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سب اچھے ہو جائیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، اور سب اچھے نہیں ہوں گے تو ہم تو عذاب میں جائیں گے، ہم تو جہنم میں جائیں گے کیونکہ سب جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات رہی ہے یہ۔ اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں لمحے بھر کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اپنے عذاب کا سامنا نہ کرائے۔ اللہ کریم ہمیشہ اپنی رحمت کا ہم پر سایہ رکھے، اور مالک کریم نے
جب سے پیدا فرمایا ہے اس سے پہلے سے وہ احسان ہی فرما رہا ہے، سراسر اس کے احسان ہی کے محتاج ہیں، احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مالک کریم ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین کے میسیجز ہیں، کچھ کلام ہیں، کچھ فرمائشیں ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، اور کچھ کالز بھی ہیں۔ کال دے دیں مجھے پہلے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ خالد بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے کہ ایک بندہ اچھے کام تو کرتا ہے، ساتھ میں اگر اس سے کوئی برا کام ہو گیا، مثال کے طور پر اس سے کوئی ناپ تول میں کمی ہو گئی، جھوٹ بولا گیا، تو اس طرح کوئی بھی اس سے ایسا کوئی کام سرزد ہو گیا، برا کام اس سے، تو اب وہ شیطان کو گالی نکالتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروا دیا، تو اب شیطان کو گالی نکالتا ہے۔ تو کیا یہ شیطان کو گالی نکالنا اس کے لیے درست ہے یا نہیں؟ یا کیا یہ اسی طرح شیطان کو گالی نکالنے پر بھی اس کو سزا ملے گی یا نہیں؟ اگر شیطان کو گالی نکالنا درست ہے تو پھر کس طرح کی گالی سے بچنا چاہیے اس کو گالی نکالنے سے، یا کس طرح کے الفاظ میں اس کو برا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت تھوڑی سی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں شیطان رجیم کے وسوسوں سے اور اس کی چنگل میں آنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ گالی جو ہے وہ ویسے ہی ایک برا لفظ ہے، جب ہم اسے کسی کے لیے بھی کہتے ہیں نا تو ایک واضح جواب ہی آتا ہے کہ نہیں گالی تو نہیں دینی چاہیے، لیکن گالی کسے کہا جاتا ہے؟ جب اس کو ڈیفائن کیا جائے گا اور اس کے معنی میں جایا جائے گا تو پھر شاید نتیجہ کوئی اور ہی نکلے، لیکن آپ کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے یا آپ کی بات کو جواب ایڈریس کرتے ہوئے یہ بہرحال عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان کی تعریف تو نہیں کی جائے گی نا۔ اچھا وہ ہمارا دشمن ہے تو اس نے دشمنی کرنے میں کچھ نہیں کیا ہوگا، ہماری ہی غلطی ہے، بندہ اپنے اوپر ہی اسے لیتا رہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نفس امارہ کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن شیطان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جو کچھ کرتا پھرے اسے کچھ نہ کہا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم اس میں شیطان کی مذمت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے شیطان مردود سے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شیطان مردود، اور کسی عام انسان کو اگر یہی لفظ کہیں تو یہ گالی کنسیڈر ہوگا، لیکن شیطان کا یہ وصف ہے اور یہ برائی اس میں موجود ہے تو یہ بہرحال کہی جاتی ہے، لیکن مغلظات بکرا اور ماں بہن اور جو رائج ہے معاشرے میں ان چیزوں کی طرف آنا، تو یہ بندہ دیکھ لے کہ میں جو اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہوں میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ ان الفاظ کے کہنے پر کیا نیکی ہے، کیا ثواب ہے، اس پر اگر کوئی روایات کسی نے پڑھی ہوں تو وہ ہمیں بھی بتائے، لیکن بہرحال شیطان کو جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو ہم بھی وہ کہیں اور اس کے جو ہیلے ہتھ کنڈے ہیں، جو اس کے وار ہیں، اللہ کریم ہمیں انہیں ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے کوشش کرنے کی سعادت۔ ادان بھی کچھ کہنا چاہیں گے سوال؟ خالد بھائی شیطان تو اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ مجھ سے شیطان نے کروا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، فرمایا شیطان کو گالی مت دو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور جو دوسری روایت ہے فرمایا کہ جب تم شیطان کو یہ کہتے ہو، واقعہ یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام ایک بار جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، تو ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو سواری تھی اس کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا یہ مت کہو، جب تم یہ کہتے ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کام کروا دیا ہے۔ فرمایا بلکہ اس وقت یہ کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ ارشاد فرمایا جب تم شیطان کو یوں کہتے ہو تو وہ یوں پھول کر بڑا ہو جاتا ہے ایک گھر کے برابر۔ اور ارشاد فرمایا جب تم اللہ کا نام لیتے ہو بسم اللہ کہتے ہو تو ارشاد فرمایا وہ ایسے سکھ جاتا ہے جیسے مکھی ہوتی ہے، اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ وہ طریقہ جس پر شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ رسول نے بتایا ہے، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں۔ تو بات جو یوں کہہ لیں کہ اس کو خلاصہ کیا جائے تو شیطان کو تکلیف اس کام سے پہنچے گی جو شریعت ہے، شریعت پر عمل کریں گے تو شیطان کو تکلیف پہنچے گی۔ کیا بات ہے، میں قربان
اللہ کریم آپ کو برکت خالد عطا بھائی فرمائے. یہاں پر اگر سلام. دیکھا جائے تو یہ چیز ہے نا اکثریت جو نا وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی سے کچھ ہوتا ہے نا تو وہ شیطان کو کوستا ہے. ٹھیک ہے شیطان نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا ہے, اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے, لیکن خود اس نے تو آپ سے نہیں کروا دیا نا. کیا آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا شیطان نے ٹھیک ہے خیال دل میں ڈالا, لیکن وہ فعل شیطان کی بات میں آ کر کیا تو آپ نے نا. حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ روزانہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو درہ مارا کرتے تھے, تو وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو ملامت کرنا. آپ اپنے آپ کو بھی تو ملامت کریں کہ میں نے اس کی بات مانی, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو شیطان نے ٹھیک ہے شیطان نے گناہ کروایا ہے, وہ گناہوں کے بارے میں مشورے دیتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو نہ مانیں اور اچھائی کی طرف بڑھیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے جب بروز قیامت شیطان ان لوگوں کے سامنے ہوگا جن کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا, پھر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیا کہتے ہو, تم کو عبادت کرنی تھی تم نے نہیں کی, تو اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت کیوں کرتے ہو. تو بہرحال وہ کان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کسی بھی برائی کے راستے پر لے جائے گا, لیکن وہ کہے گا کہ اب تو جو بھی ہے اگر مصیبت آ رہی ہے تو میں تو بری ہوں, یہ تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے, اس کو تو تم خود ڈیل کرو. تو وہ تو دستبردار ہو جائے گا, ہم پھنسیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے جال میں پھنسنے سے ہی بچائے. کچھ کالز ہیں, آئیے کال دیتے ہیں. آپ آج مجھے یہ نعت سنا دے, بلا لو کہ مجھے ایسا ہے بہروں پر مانگنے میں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے, آپ کو سلامتی عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. چلے اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سننے کی, اللہ پاک سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے. مجھے ایک نعت سننی ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی چاہ ہے تماشا نہیں. اللہ 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 اللہ. مزید. میرا نام ہنیت تاریہ ہے, آپ مجھے یہ سنا دیجیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کرو مدینے میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت دے آپ کو. مزید. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان بھی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا. واہ 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 واہ. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا, نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا. کیا بات ہے جناب. مزید. اخلاق کا تاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا. میری علامہ عدنان چشتی بھائی سے یہ عرض ہے کہ گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں, اور نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام اگر اس طرز میں سنا دیں تو مدینہ بدینہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے. بہت پیاری طرز کا آپ نے انتخاب کیا اور بہت پیارا سوال بھی کیا. انشاءاللہ بھی جب فرمائشیں سننے کے بعد واپس آتے ہیں نا تو اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. کچھ میسج بھی ہیں اسی موضوع پر, اور میسج میں یہ بھی ہے کہ یہ پیر محل سے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر لگے کہ کوئی انسان غلط راہ پر ہے تو اسے سیدھی راہ کی طرف کیسے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور بعض اوقات انسان گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں سکتا. اس بارے میں ارشاد فرما دیں. اور کلام سننا ہے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اچھا جی, قربان میں ان کی بخشش کے, اس کلام کی فرمائش ہے اٹک سے. اور کلام سننا ہے محتاج نظر ہے حال میرا باولپور سے, اس کلام کی فرمائش ہے. اور جی یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ٹھیک ہے, اللہ کریم رحمت
فرمائے اور ہمیں اس در پر پہنچائے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، اس کلام کی فرمائش ہے برے والا سے۔ اور نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، یہ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم۔ علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر چچا وطنی سے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا فرما دیں میرا دل گناہوں سے بیزار ہو جائے، آمین۔ اللہ کریم ہمیں بھی گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ اور نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ گناہوں آتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور لجپال نبی میرے درداں دی دوا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح۔ اور عدنان بھائی سے خصوصی فرمائش ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، یہ کلام سنا دیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، واہ بھائی واہ، اللہ کریم رحمت فرمائے، پھر مدینے جانے کی، مدینہ حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ کال مزید دے دیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عطا محمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے، مجھے یہ نہ سنا دے مجھے در پہ بلا لے۔ سبحان اللہ۔ عدنان بھائی کچھ فرمائشوں کو خالد بھائی ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، پاک رتبہ فکر سے، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ چلیں عدنان بھائی اب آپ کی طرف ہے، جن کلاموں کو آپ چاہیں منتخب فرمائیں اور ناظرین کی فرمائشوں کو پورا کریں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخشش کے قربان ہونے کی، بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، دیا اور اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے ایمان ملا ان کے رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے دل بھر گئے مگر تو کیلے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر دیا، جو آیا اسے
दानों के माता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो जो आया उसे भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं महरूम कभी लौटाया नहीं कुर्बान में बख्शिश की दिलों निगाह की दुनिया लगी हुई है दिलों निगाह की दुनिया लगी हुई है दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है बलगल उला बिकमाल कशफ तुजा बिजमाल असलत जमीन खसाल सल्लो अलैहि बाल दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद पूछेगा मौला है लाया क्या क्या मैं ये कहूँगा नाम मुहम्मद सल्ले अला सगरा सजा सल्ले अला का सेरा सजा कर दूल्हा बनाया नाम मुहम्मद दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही रोशनी हुई है दिलों निगाह की दुनिया लगी हुई है मोहम्मद मज़हरे कामिल है हक़ की शान उल्फत का मोहम्मद मज़हरे कामिल है हक़ की शान उल्फत का मोहम्मद मज़हरे कामिल है हक़ की शान इज़्ज़त का नज़र इस कसरत में कुछ अंदाज़ वहदत का मोहम्मद मज़हरे का मेरे हक़ की शान इज़्ज़त का मोहम्मद मज़हरे का मेरे हक़ की शान इज़्ज़त का
ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا گدا بھی منتظر ہے خلد لینے کو کتابت کا گدا بھی منتظر ہے خلد لینے کو کتابت کا خدا دل خیر سے لاہے سخی گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لاہے سخی گھر ضیافت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا صف ماتم اٹھے خالی وہ زلزال ٹوٹ زنجیریں صف ماتم اٹھے خالی وہ زلزال ٹوٹ زنجیریں گناہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا رضا خستہ جوش فخر اسیا سے نہ گھبرانا رضا خستہ جوش فخر اسیا سے نہ گھبرانا کبھی تو آت میں آ جائے گا کبھی تو آت آ جائے گا دامن کی رحمت کا کبھی تو آت آ جائے گا دامن کی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا سب کہیے سب کہیے ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام دیاز کا سب کہیے اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی کسی میں دل کو میرے لگ گئے شہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا اللہ
शमअ तेरी तरफ लगी रहे ये लोग मेरी जान को सोजो गुदाज का सब कहिए अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला करम फरमाए जी। तौफीक भी मांगे। हाय हाय सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा ना, तो फिर तौफीक का भी सवाल करे कि या अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मौला मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दे। फिर आप देखिए कभी खलवत में बंदा तन्हाई में अल्लाह से ये भीख मांगे और फिर देखिए अल्लाह करीम कैसे उसके लिए आसानियाँ फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। दुआ खुद एक नेकी है और फरमान यह है कि इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत। नेकियां जो हैं ये भी जो है गुनाहों को दूर कर देती हैं, गुनाहों से बंदे को बचाती हैं। अल्लाह करीम अपनी रहमत की नज़र फरमाए, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से और इनके अज़ाबात से मौला हमें दुनिया और आखिरत में महफूज फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते